ہم سب اسلامی بھائیوں کو گھر کے اندر کا جو ہمارا ماحول ہے اس کو بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر باپ کا بیٹا نیک بن جائے گا یا ہر بیٹے کا باپ نیک ہو جائے گا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں جانا، آپ اپنے گھر میں ننگے سر ہیں، آپ کو کوئی نہیں بولے گا، لیکن آپ کا بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ ہمیشہ امامے کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں ایک ایسے لباس میں کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن اگر بیٹا دیکھے گا تو کہے گا میرا باپ گھر کے اندر بھی حیا کی چادر میں ہے۔ یعنی یہ میسج جو بیٹے کو جاتا ہے، بیٹے کی بات کر رہا ہوں ابھی میں، ماں کا میسج زیادہ تر بیٹیوں کو جاتا ہے، باپ کا میسج زیادہ تر بیٹوں کو جاتا ہے۔ بیٹے کو وہ میسج جانا چاہیے جس کو کاپی کرے تو اس کی بیٹے کی بیوی کی آنکھ میں بھی آپ کے بیٹے کی عزت بڑھ جائے۔ اس طرح کا باپ کو رول ماڈل دینا چاہیے، بے وجہ ڈانٹنا، بے وجہ جھارنا، بے وجہ ڈانٹ ڈپٹ، کوئی بیٹے کو یہ نہ لگے میرے باپ کو احساس ذمہ داری نہیں ہے، میرا باپ گھر کے معاملے میں بالکل بے پرواہ قسم کا آدمی ہے۔ یہ امیج اگر باپ کا بیٹے کو چلا جائے، آپ دعوت اسلامی کا دینی کام کریں، زبردست طریقے سے کریں، مگر اس دینی کام کے کرنے میں ہم اپنی وہ ہمارے پاس جو لازم چیزیں ہیں گھر کے تعلق سے، یہ تو ہم نہیں بھول سکتے نا کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ میں یوں ہی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، بیٹے کے ساتھ بات کریں، بیٹے کے دماغ و دل میں مال کی لالچ لانے کے بجائے اس کے دل و دماغ میں زہد و تقوی لانے کی کوشش کریں، اس کو بے روزگار نہ رہنے دیں، لیکن اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ بیٹا ہم سب کو اللہ پاک پال رہا ہے۔ یعنی بیٹی کی جو تربیت ہے نا، اسی طرح ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت اللہ کی محبت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، عبادت کے ساتھ کرے۔ اگر اولاد خدا نہ خاصہ گھر کے فیملی ممبر، گھر کے فرد کو ہی بے نمازی پالے، اللہ نہ کرے، یا جماعت ترک کرنے والا پالے، کچھ تو وہ ہیں کہ جن پر جماعت اگرچہ ہو سکتا ہے کہ مسافت کے اعتبار سے واجب نہ ہو، لیکن جانا مقروء تحریمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ رخصت ہو گئی، لیکن دنیا میں جا کر ہم دیکھتے ہیں یار 3-4 کلومیٹر، 2-3 کلومیٹر ڈرائیو کر کے بوڑھے بوڑھے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں یو کے میں بھی دیکھا ہے، میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے، کئی اور ممالک میں دیکھا ہے، 15-20 کلومیٹر، یہاں گھر کے نیچے 2 قدم چھوڑ کر جائیں تو مسجد موجود ہے، پیچھے 4 گلیاں چھوڑ کر مسجد موجود، اور اس مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی مانع شرعی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مانع شرعی نہیں ہے۔ ایک بات آپ کے شاید ذہن میں ہوگی، جو اس طرح کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھ پر واجب نہیں ہے، مگر آپ کیا یہ بورڈ اپنے گھر پہ لگا کر رکھیں گے مجھ پر واجب نہیں ہے؟ آپ کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، چڑھنا اترنا سب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر والد جماعت کا پابند نہیں بنتا نا، یہ بات میرے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، بیٹا بھی جماعت کا پابند نہیں بنتا۔ ارے تو آپ اپنے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کا تو کچھ سوچو۔ ماں اگر وقت پر نماز نہیں پڑھتی تو بیٹی بھی وقت پر نماز نہیں پڑھتی۔ باپ بہت زیادہ اسکرین ٹائم گین کر رہا ہے، اسکرین ٹائم گین کرنا آپ سمجھیں، میں ٹوٹل اسکرین کی بات کر رہا ہوں، تو اولاد بھی اسکرین ٹائم گین کرے گی۔ تو والد کا ایک اپنا کریکٹر ہے، والد خود، اولاد کیا کہ باپ ہیرو ہے، اور ہمارا ماحول ہے، ہمارا ماحول ہے۔ پھر مدنی چینل آنے کے بعد بہت ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں، دعوت اسلامی کیا ہے، امیل سنت کیا ہے، میسیجز کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے۔ اور اب آپ کو کمپیر کرنے کے لیے گھر والوں کے پاس بہت سارے ماڈل موجود ہیں، نہ بھی ہوں، اللہ پاک کی رضا کے سمے۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے، اگر خدا نہ کرتا کوئی اپنے گھر میں، کیونکہ میرے سامنے آپ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، شاؤٹنگ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح کا انداز نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انداز اختیار کرتے تھے، اگر اس کا یہ انداز نہیں ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوا ہے یار؟